صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا. اب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. سورت اور آیات یہ دو لفظ میں نے ابھی تک استعمال کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کے حوالے سے کچھ بات کروں پھر بات کو آگے بڑھائیں. سورت سین سے اس کا معنی ہوتا ہے قطعۃ من الآیات، یعنی آیات کریمہ کا کے مجموعے کا ایک ٹکڑا. آیات کریمہ کے مجموعے کا ایک اس کو سورت کہتے ہیں. ایک صاد سے ہوتی سورت اور ایک سین سے سورت. سورت شکل کو کہتے ہیں اور سورت ایک آیات کے مجموعے کے ٹکڑے اور حصے کا نام سورت ہے. آیات آیت کی جمع ہے اور آیت کے بہت سارے معنی ہیں. مثلا ایک معنی آیت کا یہ ہے علامت. آیت کو علامت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. کبھی کبھی آیت دلیل کے معنی میں ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کرتے 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 آخر میں بیان فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مظاہر ہم نے بیان کیے ہیں یہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں. دن رات، سورج، چاند، ستارے، یہ کشتیوں کا دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر چلنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے یا دلائل ہے. کبھی کبھی آیت کا معنی عبرت بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر فرمایا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَرْيَةً کہ ہم نے کتنے ہی بستیوں کو تباہ و برباد کیا. اور آخر میں فرمایا اس کے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، اس میں عبرت. یہاں آیت کو معنی عبرت ہوگا. کبھی کبھی آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کا ذکر فرماتے ہیں اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کی ساتھ آیات دیے جانے کا ذکر کرتے ہیں. تو اس وقت آیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اور کبھی کبھی آیت کا معنی جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، احکامات. اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کام کی اہمیت اور افعالیت کو بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی آیت یہ ہے، ان اللہ کا حکم یہ ہے. اور یہ لوگ کافر اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. یہاں پر آیات ہمارے
کے مختلف معنی ہوئے، کبھی بمعنی علامت، کبھی بمعنی دلیل، کبھی بمعنی عبرت، کبھی بمعنی معجزہ، کبھی بمعنی حکم۔ اس کے بعد سورتوں اور آیات کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 6200 کچھ آیات کریمہ ہیں جو قرآن مجید کے مکمل حصے کا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 6666 آیات، لیکن 6666 آیات نہیں ہے، یہ قول تھا لیکن یا ہے قول، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ 6200 کچھ آیات ہیں جو قرآن پاک۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہ جو آیات میں اختلاف ہے تعداد میں، یہ کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ نعوذ باللہ وہ جو ہے وقت تک پہنچایا نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ تعداد کے لحاظ سے ہے، الفاظ کے لحاظ سے نہیں۔ جن حضرات کے نزدیک 6666 آیات ہیں ان کے نزدیک بھی الفاظ، حروف اور صورتیں یہی ہیں۔ جن کے نزدیک آیات کی تعداد کم ہے ان کے نزدیک بھی الفاظ اور صورتیں اور حروف یہی ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ تو فرق کے لیے سمجھے گا، گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو یہ تو جمہور کی رائے ہے کہ اس کی آیات 7 ہیں، لیکن 7 آیات کی تقطیع اور حصص کرنے میں فرق ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمد سے لے کر کے وَلَضَّالِّينَ تک 6 آیات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے، یعنی سورت کی پہلی آیت تسمیہ ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تسمیہ اس سورت کا حصہ نہیں، البتہ اس سورہ مبارکہ کی اپنی آیات 7 ہیں اور اس کی وہ ترتیب یہ لگاتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کو الگ آیت اور غیر المغضوب علیہم کو الگ آیت سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے طبقے کے لوگ صراط الذین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک ایک آیت سمجھتے ہیں اور ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الفاظ میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن تعداد بیان کرنے کے انداز میں فرق آ گیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بعض آیات کو بعض بزرگوں نے لمبا ہونے کی وجہ سے، اس کے مضمون کے اندر دوہرا عنوان ہونے کی وجہ سے اس ایک آیت کو بعض اوقات 2 گنا ہے۔ الفاظ وہی ہیں، نقوش وہی ہیں، حروف وہی ہیں، لیکن ان کو گنا تعداد کے اعتبار سے 2 ہے تو مجموعی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اور جو جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ اس آیت کو اگر 1 گنا ہے تو مجموعی تعداد میں کمی واقع ہوگی۔ تو تعداد میں کمی اور بیشی کی وجہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ کچھ چھپا لیا اور کچھ کو بکری کھا گئی، بکری نہیں کھا گئی، ٹھیک ہے نا جی، بکری۔ قرآن کے حوالے سے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسے بکریاں نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو صورتوں اور آیات کے لحاظ سے ایک بات تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ 114 صورتیں ہیں اور آیات کی تعداد کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اگلی بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ صورتوں اور آیات کی ترتیب 2 طرح کی ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے نزولی اور ایک ترتیب ہوتی ہے وجودی یا تلاوت والی ترتیب۔ جو ترتیب نزولی ہے یعنی نازل ہونے کی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے، جو وجود ہے، جو موجود ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھی پہلی سورت قرآن پاک کی کون سی پڑھی؟ سورہ فاتحہ، اور دوسری سورت کون سی پڑھنے جا رہے ہیں؟ سورہ بقرہ۔ لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی اور پوری نہیں، اس کی بھی صرف
سورہ علق، پارہ کون سا ہے؟ 30واں۔ یہ پہلی سورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، پارے کے اعتبار سے آخری پارہ ہے، یعنی موجود جو ترتیب ہے اس میں آخری پارہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے وہ پہلی سورت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ترتیب ہے یہ علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، تابعین نے یا صحابہ کرام نے خود ترتیب نہیں لگائی۔ یہ جو موجود ترتیب ہے اس ترتیب کو صحابہ کرام نے مرتب نہیں کیا، یا بعد کے لوگوں نے نہیں لکھا اس کو ایسے ایسے لکھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو آپ اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھو۔ نازل ہوئی وہ جا کر کے 10 سن 65 میں، یعنی آپ اس سن کی 65 کے 10ویں سال میں، اور اس سورہ یعنی اس آیت کریمہ کی جو ابتدائی سورت کا حصہ ہے وہ شاید دوسری 62 والے سال میں نازل ہو گیا۔ 8 سال کے بعد وہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کو فلاں جگہ پہ فلاں سورت کی فلاں حصے میں جا کر رکھو۔ تو گویا کہ یہ جو ترتیب وضعی ہے، ترتیب وجودی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ صحابہ کرام کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب، یہ بعد کی امت کی ترتیب نہیں ہے۔ اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے حبیب نے اس کو ایسے ہی مرتب فرمایا۔ تو گویا یہ جو اب موجود ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے ہے، یہ ترتیب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائی ہے، لہٰذا اسی ترتیب کو قرآن کی مرتب ترتیب کہیں گے کہ اب یہ ہمارے لیے مرتب ترتیب یہی ہے۔ حالانکہ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ ترتیب نہیں تھی، کیونکہ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیات میں سے، آخری 4 آیات میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو سورہ مائدہ کی بالکل ابتدائی آیات میں سے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ 65 کے 23ویں سال میں جا کر نازل ہو رہی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں نشین فرما لیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ترتیب ہے، لہذا ہمارا ایمان اسی ترتیب پر اسی طرح قائم اور دائر ہے۔ اگلی بات، سورتوں کی ایک ترتیب ہے تلاوت کے لحاظ سے اور ایک ترتیب ہے تلاوت کے لحاظ سے، نماز میں تلاوت کے لحاظ سے، یعنی ایک ترتیب قرآن پاک کی سورتوں کی ہے اس کے الفاظ، آیات اور حروف کی کمی بیشی کے لحاظ سے، اور ایک ترتیب ہے قرآن پاک کے اندر تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت نماز کے اندر کرنے کے اعتبار سے کہ کن کن سورتوں کو کن کن نمازوں میں جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی پہلی جو بڑی 7 صورتیں ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد جو 7 صورتیں ہیں، ان کو 7 طوال کہا جاتا ہے، 7 لمبی اور بڑی صورتیں جو کہ سورہ یونس تک جاتی ہیں۔ ان 7 صورتوں کو 7 طوال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے سورہ یونس سے لے کر کے سورہ نحل تک ان کو مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جو 7 طوال کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، اور پھر سورہ نحل سے لے کر کے سورہ حجرات جو کہ 26ویں پارے، جو 14ویں پارے سے لے کر کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات تک، ان صورتوں کو جو ہے وہ معین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کے اندر تقریباً 100 کے قریب آیات موجود ہوں، 100 کے قریب آیات یا 100 کے قریب آیات موجود ہوں، ان کو معین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 34 نمبر پر ہے، اور چوتھے نمبر پر سورۃ الحجرات سے لے کر کے سورۃ الناس تک ان کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک ترتیب ہوئی پہلے پارے سے لے کر کے سورہ یونس تک 11ویں پارے تک، اور پھر 11ویں سے لے کر کے 14ویں پارے تک
ترتیب ہے اس میں مسانی، اور پھر 14ویں پارے سے لے کر کے 26ویں پارے تک اس کو مئین کہا جاتا ہے، 100 کی تعداد والی صورتیں، اور پھر حجرات سے لے کر کے الناس تک اس کو کہا جاتا ہے مفصلات، یعنی لمبی صورتیں۔ یہ لمبی صورتیں قرات کے اعتبار سے، ورنہ الفاظ کے اعتبار سے وہ 7 صورتیں جو ابتدائی ہیں وہ سب سے لمبی ہے۔ اب قرات کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے جو مفصلات ہیں ان کے بھی 3 حصے ہیں۔ نماز کے اندر جو ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں ان کی جو مستحب اور مسنون صورت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، یعنی انشقاق کے آخر تک، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ طوال لمبی صورتیں وہ صورتیں کہ جن کے جو حصص ہمارے سامنے آئے ان میں سے لمبی صورتیں، ان صورتوں کو فجر کی نماز میں تلاوت کرنا مسنون مستحب ہے۔ البروج سے لے کر کے البینہ کے آخر تک یہ جو چند صورتیں ہیں، ان صورتوں کو جو ہے وہ قصار مفصل کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جو درمیانے درجے کی ہیں، ان صورتوں کو عمومی طور پر عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں زلزال سے لے کر کے الناس تک، یہ ساری کی ساری صورتیں مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے مستحب اور مسنون ہے۔ بات سمجھ۔ اب یہ 2 ترتیبیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ترتیب وہ جو الفاظ کے اعتبار سے تھی ان کی 4 حیثیتیں، اور دوسری ترتیب وہ جو قرآن پاک کی آیات کو نمازوں میں پڑھنے کی ترتیب کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے یہ 3 ترتیبیں آپ کے سامنے آئیں۔ اگلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے کچھ نام ہم سنتے ہیں۔ اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، اس سورت کا نام البقرہ ہے، یہ سورت آل عمران ہے، وہ سورہ یوسف ہے، وہ سورہ یونس ہے، وہ سورہ قاف ہے، وہ الحجرات ہے، وہ النحل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف نام، ہر سورت کا ایک نام رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ سورتوں کے جو نام قرآن پاک کے صورتوں کے جو نام ہیں ان کی وجہ تسمیہ یا ان کا سبب یا ان کے نام رکھنے کی وجہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے کسی حرف سے ہو رہی ہو، اس حرف کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام وہی سورت رکھ دیا جائے۔ مثلا قاف، یہاں سے سورت کا آغاز ہوتا ہے 26ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ذاریات سے پہلے سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کا آغاز قاف سے ہوتا ہے، اس سورت کا نام ہی قاف رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہے دوسری وجہ، سورہ مریم، اس کا نام مریم رکھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک انہونا واقعہ ایک خاتون کا بیان کیا گیا ہے، اور اس خاتون کا نام سیدہ مریم علیہ السلام ہے، لہذا اس انہونے اور عجیب و غریب قسم کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ بعض اوقات سورہ مبارکہ کا نام اس پیغمبر کے تذکرے کی وجہ سے پیغمبر کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یونس، جیسا کہ ابراہیم وغیرہ۔ اسی طرح بعض اوقات سورہ مبارکہ کے اندر کسی خاص واقعے کی وجہ سے اس واقعے کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس واقعے سے منسوب نام سے رکھا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات ایسی ہے کہ جو گائے کے واقعے سے منسوب ہے، لہذا اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، یعنی وہ سورت جس کے اندر البقرہ یعنی گائے یا بیل کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورتوں کے ناموں کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات سورہ بقرہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے فضائل، سورہ بقرہ کے فضائل کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی
قرآن اور اہل قرآن کو لے کر آئیں گے اور اہل قرآن سے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جو کہ ان کے لیے سفارشی ہوں گی، یعنی اہل قرآن کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے سورہ بقرہ سفارش کرے گی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے اس کے لیے یہ 2 آیات شیاطین، اس کے وساوس اور ان چیزوں کی تباہی و ہلاکت سے اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ بلکہ اس میں نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی کوہان یا بلندی سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بلندی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فسطاط القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا خیمہ ہے۔ جیسے ایک کنبے یا ایک قبیلے یا ایک یہ وہ قافلے کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا ہے، فیملی کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا ہے، اس خیمے کے اندر لوگ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، اور دھوپ اور سائے اور اپنا بادل وغیرہ سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ خیمے کی مانند ہے کہ یہ انسان کو رذالتوں سے، فتنوں سے، فسادات سے اور شرور سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے توہمات سے بچاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بادل، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسا کہ سائبان، کہ جس کے درمیان 2 نور چمک رہے ہیں، 2 نورانی روشنیاں، یعنی سائبان ہو یا بادل ہو، اور ان بادلوں اور سائبان کے درمیان میں سے کیا ہو، نور کی 2 جو ہے وہ لڑیاں یا 2 لہریں جو ہے وہ چمک رہی ہوں، تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی ایسی ہی ہیں۔ اسی طرح اسی روایت کے ایک حصے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ گویا کہ پرندوں کی ایک صف ہے جو بنی ہوئی ہے، اور اس صف میں 2 اپنا لڑیاں ہیں، ان دونوں لڑیاں یا 2 جو لائنیں ہیں، ان دونوں لائنوں کو تعبیر فرمایا ہے کس سے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے۔ تو گویا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں، بڑی عظمت والی صورتیں ہیں اور بڑی شان والی صورتیں ہیں، اس لیے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، اور ان کے اندر موجود احکامات، اوامر اور نواہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب سورہ مبارکہ میں جو احکامات یا جو مسائل ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 1000 کے قریب مسائل ہیں جو بیان ہوئے، فقہی مسائل 1000 کے قریب ہیں جو کہ بیان ہوئے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقریباً 1000 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور تقریباً 1000 چیزوں سے ہی روکنے کا کہا گیا ہے، اور تقریباً 1000 باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان صورت ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کچھ عنوانات اور کچھ اس کے موضوعات آپ کے سامنے موجود کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 متقین کا، نمبر 2 کافروں کا، نمبر 3 منافقین کا۔ متقین کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد کافروں کی صفات کو، مذموم صفات کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں کیا گیا، اور ان کے دھوکے بازیوں کا اور ان کے فراڈوں کا اور ان کی غلط کاریوں کا، غلط بیانیوں کا ذکر کیا گیا۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت عبادت دی ہے تمام کی تمام انسانیت کو، اور اپنی
گزرا ہے، اور اس میں یہود کی جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کی جو خباثتیں ہیں، ان کی جو رذالتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان پر نازل ہوئی ہیں، ان دونوں کا مسلسل ذکر ہے، اور وہ تقریباً 10 رکوعات مسلسل یہ ذکر ہوتا ہے کہ کیسے اللہ نعمت نازل فرما رہے ہیں، اور کیسے وہ جو ہے وہ ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں، اور وہ بدبخت جو ہے وہ کیا معاملات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ کہ جس میں ان کو مختلف آزمائشوں کا شکار کیا، مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، پھر ان کا تعمیر کعبہ کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو کیسے تعمیر فرمایا، اس کے بعد ان کی وہ دعا جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انہوں نے کی، اور اس کے بعد چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور پھر قبلہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اس کی تحویل کو بیان کیا، اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ روزے کے مسائل کو، حج کے مسائل کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ قصاص کے مسائل کو، اور اس کے بعد طلاق، رضاعت، عدت، اور ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد پھر قوم بنی اسرائیل کا پھر سے ایک دفعہ ذکر کیا، اور ان کے اندر مبعوث ہونے والے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور داؤد علیہ السلام کا طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تیسرے پارے میں انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں اور عظمتوں کے حوالے سے بات ہے۔ پھر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ اور مقاتلہ، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کر کے سود کی مذمت اور اس کی جو ہے وہ خباثت اور اس کی رذالت کو بیان کیا، اور آخر میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے دوران جو وصیتیں لکھنے کا معاملہ ہے، یا لین دین کے معاملات میں جو ہے وہ تحریر اور کتابت کا معاملہ ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور آخر میں بالکل آخر میں سورت کے آخر میں بندوں کو اپنے نیک بندوں کو دعائیں کرنے کے آداب اور دعا کا طریقہ یا دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، اور بتلایا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگا جائے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہمارے سامنے آیا۔ انشاءاللہ العزیز کل سے اس کے الفاظ کو اور اس کی جو آیات کا مفہوم ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔